بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ عقیدے کی ایک بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے ہفتے ہماری بات چل رہی تھی اس حدیث سے متعلق جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے لیے صفت رجل کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے رجل یعنی پیر ہے، اللہ عز و جل کا قدم ہے، اس کو ثابت کیا ہے، اور وہ بڑی معروف و مشہور حدیث ہے جس کو ہم بارہا سنتے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر جہنم میں ختم ہو جائیں گے، لیکن جہنم چلا رہی ہوگی کہ حل من مزید۔ تو اس وقت اللہ عز و جل اپنا قدم مبارک اس میں رکھیں گے یا اس پر رکھیں گے، تو پھر وہ سمٹ جائے گی اور پھر کہے گی قد، یعنی بس اور بس۔ تو اس حدیث سے جو بات ہمیں اہل سنت والجماعت بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن عقیدے سے ریلیٹڈ یہ بات تھی کہ اللہ عز و جل کے لیے قدم ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو صفات میں تعویل سے کام لیتے ہیں، تحریف سے کام لیتے ہیں، تشبیہ یا تعطیل سے کام لیتے ہیں، وہ تو اس میں سے بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں پر رجل سے مراد یعنی یضع رجلہ، یضع فیہا رجلہ، تو رجل سے مراد یہاں پر وہ جماعت ہے، کیونکہ عربی زبان میں رجل جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین ایوب علیہ السلام یغتسل عریانا فخر علیہ جراد من ذهب فجعل ایوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه البخاری۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایوب علیہ السلام ننگے بدن ہو کر وہ نہا رہے تھے، تو اچانک ٹڈیوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان پر گرنے لگی، ٹڈیوں کی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فخر علیہ رجل جراد، اور روایت میں بخاری کی حدیث ہے فخر علیہ رجل جراد من ذهب، کہ سونے کے ٹڈیوں کی ایک جماعت، تو رجلون سے مراد جماعت، یہاں پر تو رجل جماعت کے معنی میں ہے، خر علیہ رجل جراد من ذهب، سونے کے ٹڈیوں کی ایک جماعت ان پر گرنے لگی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ٹڈیوں کی، اور وہ بھی سونے کی ٹڈیاں، تو پھر اس کو اپنے کپڑے میں وہ جمع کرنے لگ گئے۔ تو اللہ عز و جل نے آواز دی۔ اس حدیث سے بھی اللہ کے صفت ندا کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے ندا دیا اور کہا یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترى۔ ایک اور روایت جو کہ امام احمد نے جس کو اپنے سنن احمد میں ذکر کیا ہے، کہا کہ یا ایوب الم یکفک ما اعطیناک، کہ کیا ایوب جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں جو بخاری کی ہے کہا کہ اکلم اکن اغنیتک عما ترى، جو تم دیکھ رہے ہو کیا میں نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کیا؟ ایوب علیہ السلام نے کہا بلا وعزتک یا رب، اے اللہ تیرے عزت کی قسم کیوں نہیں، ولیکن لا غنا بی عن برکتک، لیکن اے میرے رب تیری برکت سے تو کوئی بے نیازی نہیں برت سکتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اے ربی ومن یستغنی عن فضل، ومن یستغنی عن فضل، تیرے فضل سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل کا تذکرہ کیا ہے، تو اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یضع رجلہ، یضع فیہا او علیہا رجلہ، کہ اللہ رب العالمین رکھے گا اس میں
الرجل، تو رجل سے مراد یہاں پر کہتے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کا پیر نہیں ہے، بلکہ رجل سے مراد جماعت ہے، یعنی جہنمیوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ اس میں رکھیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رجل کی نسبت یا رجل کی اضافت اپنی طرف کی ہے۔ اگر اس رجل سے مراد جماعت ہوتی تو رجل کی اضافت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کیوں کرتا؟ جبکہ یہ مقام شرف نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین وہاں اپنے ذات کی نسبت کسی چیز کی طرف کرتے ہیں جہاں مقام شرف ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین ٹڈیوں کی اضافت اپنی طرف کیوں کرتے کہ اپنی ٹڈیوں کی ایک جماعت کو ڈالے گا اللہ تعالیٰ؟ تو بہرحال اس طرح کے اور بھی بہت سارے ردود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل ایک جماعت کو رکھ دیں گے تو یہ کہہ رہے جہنم تو مانگ رہی تھی حل من مزید اور اللہ رب العالمین اپنا پیر رکھیں گے، تو بات کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کا قدم مبارک ہی ہے، نہ کہ کوئی جماعت ہے۔ اس حدیث سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، گرچہ کہ ہمارے درس سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس حدیث کو سنا کر لوگ دنیا میں بھی بہت زیادہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھئی ایوب علیہ السلام کو جب سونا مل رہا تھا تو وہ سمیٹنے لگ گئے تھے، تو کیا غلط ہے اگر دنیا مل رہی ہے اور ہم سمیٹنے لگ جائیں؟ بالکل صحیح۔ اللہ عز و جل اگر نعمتیں دیتا ہے تو اس کی ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نعمتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اور یہ واقعہ آپ کو پتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے متعلق بڑے مشہور واقعات ہیں، ہم بارہا سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایوب علیہ السلام ہر طرح کے آزمائشوں اور امتحانات سے دوچار ہوئے اور اس سے وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے عوض کے طور پر، کیونکہ اللہ رب العالمین کے آزمائشوں اور امتحانات میں جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو یہ چیز عطا کی۔ اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو یہ چیز جب وہ سمیٹ رہے تھے تو ایک طرح سے یہ بھی امتحان تھا کہ کیا میں نے تمہیں بے نیاز نہیں کر دیا؟ مطلب تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، تم کیوں اس مزید ہماری نعمتوں کے اچھا نعمتیں مل رہی ہیں، یہاں پر لوگوں کی یہ حالت ہے، یہ نہیں ملتی ہیں تو نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور پھر اس طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر ایوب علیہ السلام وہ تو غسل کر رہے تھے، نہ کہ وہ سونے کی ٹڈیوں کی تلاش میں اپنی زندگی کھپا رہے تھے یا وہ نکلے ہوئے تھے، جس طرح آج بھی لوگ کچھ علاقوں میں، ہندوستان میں کچھ علاقے ہیں وہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں بارش کے دنوں میں وہ ڈائمنڈ جو ہے نا وہ وہاں نکلتے ہیں۔ اب لوگ اتنا زیادہ وہاں کا سفر کرتے ہیں، بوڑھیاں، عورتیں، بچے، بڑے بڑے لوگ زندگی کے ساری مشغولیات کو چھوڑ کر بلکہ اسی کو اصل مشغولیت بنا لیتے ہیں اور اسی کے پیچھے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ کہاں سے، اور ایسے منظر ہوتا ہے جب اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا چن رہے ہیں اور یہ کیا مطلب وہاں پر نہیں مل رہا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام دنیا کے پیچھے بھاگے نہیں، دنیا ان کے پاس آئی۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ مکروہ ہے، مطلب ناپسندیدہ ہے شریعت میں۔ دنیا پیچھے آ جائے تو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا اگر آپ کے پیچھے آ رہی ہے، دنیا اگر آپ کے قدموں میں آ رہی ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ ایوب علیہ السلام ہی سونے کی چڑیوں کو لے رہے تھے تو اگر ہم اس کے پیچھے پڑتے تو کیا غلط ہے؟ نہیں، ایوب علیہ السلام پیچھے نہیں پڑے تھے، ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تو وہ سمیٹ رہے تھے، وہ اس کو لے رہے تھے۔ اچھا لیتے ہوئے بھی ہماری یہ حالت ہوتی ہے جب ہم دنیا کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کہاں ہمیں اللہ یاد آتا ہے؟ وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی محنت سے کر رہے ہیں، پسینہ ٹپکا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے
شاید ہی کوئی ہوتا ہے ہمیں جب اللہ کی نعمتیں اسے ملتی ہیں تو وہ فوراً نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے، جیسے کہ انہوں نے جب اللہ نے سوال کیا تو کہا کہ بلا وعزتک، اللہ کی صفت عزت کا تذکرہ کیا، یہاں پر کہا کہ کیوں نہیں اے رب، تیرے عزت، تیری عزت کی قسم، ولیکن لا غنا بی عن برکتک، تو نعمتیں عطا کرے اور نعمتوں میں برکتیں عطا کرے تو اس سے تو ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے، بلکہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے، ایک تو انسانی فطرت بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں مال سے محبت ڈالی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ واللہ عنده حسن المآب، یہ ساری چیزوں کی محبتیں تمہاری فطرت میں ہے، لیکن اللہ کے پاس جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے، وہی بہتر ہے۔ تو ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اگر کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس میں برکت کا مطالبہ کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس دعا میں جو دعا قنوت پڑھتے ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وبارک لی فیما اعطیت، اللہ جو تو نے دیا ہے نا اس میں برکت دے۔ تو لوگ ہمارے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں برکت کا مطالبہ کم، اس میں زیادتی کا مطالبہ زیادہ کرتے ہیں۔ ذرا سا نوٹ کریں میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اور غور کریں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں برکت کا مطالبہ کم، اس میں زیادتی کا مطالبہ زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ اور چاہیے اور چاہیے، ایک گھر میں اللہ دوسرا گھر چاہیے، ایک گاڑی مل گئی دوسری چاہیے، ایک پہاڑ سونا مل گیا دوسرا پہاڑ چاہیے۔ یہ ہے، یہ نہیں کہ 100 ریال مل گئے اللہ اس میں برکت دے دے، یہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اس میں برکت کا مطالبہ کیا ہے، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ اسی لیے انہوں نے کہا ایوب علیہ السلام نے کہ لا غنى عن برکتک، یا من یستغنی من یستغنی عن فضلک، لا غنى عن برکتک، ایک اور روایت میں ومن یستغنی عن فضلک یا رب۔ اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شاید فقہ وغیرہ کے باب میں آپ لوگوں کو وہ شیخ نے بتایا ہوگا، خاص طور پر غسل وغیرہ کا باب چلتا ہے، یا کسی نے آپ میں سے ضرور پوچھا بھی ہوگا کیا ہم ننگے بدن نہا سکتے ہیں؟ کیا ننگے بدن سے میری مراد سارا جسم ننگا، تو اس سے نہا سکتے ہیں کیا؟ تو اس سے حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فقہا کہتے ہیں کہ اگر انسان لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو اور اپنے آپ کو محفوظ ہو پائے تو پھر ننگے بدن وہ نہا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب لوگوں کے نگاہوں سے مکمل طور پر وہ دور ہے تو اس کا حکم ستر کا ہی حکم ہوگا، جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے بھی ننگے بدن نہایا۔ تو بہرحال اس حدیث کو ایسے ضمناً ہم نے ذکر کر دیا، چونکہ شرح میں بھی حدیث ابن عثیمین وغیرہ نے رحمہ اللہ نے ذکر کی تھی، تو اس لیے اب میں نے چاہا کہ لوگ اس حدیث کا کوئی غلط مطلب نہ لے لیں، اس لیے میں نے اس کی کچھ اور بھی شرح بیان کر دی۔ علی کل حال جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کا قدم مبارک ہے، اللہ عز و جل کا قدم مبارک ہے، ٹھیک ہے، اور کس طرح ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ عز و جل کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ عز و جل نے اپنے قدم مبارک کی کیفیت کو ہمیں بتایا نہیں ہے، تو ہم نہیں جانتے۔ تو فوراً اگر قدم کہتے ہی اپنے قدموں کا تصور لانا، پیر کہتے اپنے پیروں کا تصور لانا، یہ تو سراسر غلط ہے۔ مخلوقات میں ہی دیکھ لیں آپ، مخلوقات میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، مخلوقات میں بھی دیکھ لیں ایسی مخلوقات کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اس کے پیر کہاں ہیں، اس کے پیر کس طرح کے ہیں، وہ کیسے چلتا ہے، لیکن ہے وہ چلتا ہے، اس کو قدم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب یہ بھی سوچ لیں آپ کہ اب اگر میں کہوں کہ بھائی وہ
چونٹی کا بھی پیر ہے تو آپ یہ تو نہیں سوچیں کہ وہ آپ کی طرح کا پیر ہے جس کو 5 انگلیاں ہیں، ادھر 5 انگلیاں ادھر 5 انگلیاں، اور اس میں ٹخنا ہے، اس میں گھٹنا ہے، اس میں پنڈلی ہے، یہ نہیں سوچیں گے۔ لیکن جب اللہ عز و جل کے پیر کی بات کریں تو فوراً اپنے پیر کو سوچنے لگ جاتے ہیں، یہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل لیس کمثلہ شیء وہ السمیع البصیر۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہے۔ آج جس حدیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے، لیکن اس حدیث سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کچھ صفات کو ثابت کر رہے ہیں۔ حدیث ہے یقول اللہ تعالی یا ابن آدم فیقول لبیک وسعدیک فینادی بصوت ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا من النار۔ کافی طویل حدیث ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے، اس حدیث کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا، اور کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ یا ابن آدم، اللہ عز و جل کہتا ہے اے ابن آدم، فیقول لبیک وسعدیک، تو ابن آدم عفوا ابن آدم نہیں آدم، یقول اللہ یا آدم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو آواز، آدم علیہ السلام نے کہا لبیک وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، وسعدیک، اور میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو مجھے سعادت مند بنا۔ میں شرح کروں گا انشاءاللہ آگے۔ والخیر فی یدیک، اور بھلائی تو تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ قال یقول اخرج بعث النار، تو یہاں پر قال سے مراد کون ہے اور یقول سے مراد کون ہے؟ راوی کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقول، اللہ تعالیٰ کہے گا اخرج بعثا من النار، اخرج بعث النار، کہ جہنمیوں کو، تمہاری اولاد میں سے جہنمیوں کو نکالو۔ قال، آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار، وما بعث النار ایک اور روایت میں ہے کم اخرج، اے اللہ میں کتنے نکالوں، کتنے نکالوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا من کل 1999، اللہ، ہر 1000 میں سے 999 کو نکالو جہنم کے لیے۔ قال فذلك حين يشيب الصغير، ایک اور روایت میں ہے کہ فعنده يشيب الصغير، کہ اس وقت چھوٹے بھی بڈھے ہو جائیں گے۔ وتضع كل ذات حمل حملها، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو مطلب جن دیں گی، گرا دیں گی۔ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، دیکھو گے تم لوگوں کو وہ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولكن عذاب الله شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فاشتد ذلك عليهم، اور پھر ان پر یہ چیز بڑی گراں گزرے گی۔ فقالوا، یعنی کس پر؟ صحابہ پر یہ چیز بڑی گراں گزری۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اینا ذلك الرجل، اے اللہ کے رسول وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ ایک اور روایت میں ہے یا رسول اللہ واینا ذلك الواحد، وہ ایک شخص کون ہوگا جس کو جنت میں ڈالا جائے گا؟ ابشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل، خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ یأجوج مأجوج میں سے 1000 ہوں گے، ایک تم میں سے ہوگا، ایک تم میں سے ہوگا۔ ثم قال والذی نفسی بیدی، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، انی لأطمع ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، ایک اور روایت میں ہے کہ والذی نفسی بیدی انی ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ تم جنت کے 1/4 جنتی تم رہو، یعنی جنت میں 1/4 تم رہو گے۔
اور ایک روایت میں ہے کہ 1/3 تم رہوگے. پھر کہا اللہ کے رسول، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر خوشی سے ہم نے اللہ کی حمد بیان کیا اور ہم نے تکبیر بیان کی، اللہ اکبر فکبرنا فحمدنا اللہ وکبرنا. ثم قال، پھر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ انی لاطمع ان تکونوا شطر اہل الجنہ وفی روایت ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ. میں چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم آدھے تم میں سے جنتی ہوگے. صحابہ کہتے ہیں کہ فحمدنا اللہ وکبرنا، ہم نے اللہ کی حمد بیان کیا اور ہم نے اللہ اکبر کا، ہم نے تکبیر بیان کی. اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انتم فی الناس الا كالشعرة السوداء فی جلد ثور ابیض. کہا کہ تمہاری مثال پوری امتوں میں، ساری قوموں میں تمہاری مثال، تمہاری تعداد کتنی ہوگی پتہ ہے؟ کالے بیل کے چمڑی پر اگر ایک سفید بال نظر آئے، ایک سفید بال، تمہاری یہ حالت. یا پھر کہا کہ او کشعرۃ بیضاء فی جلد ثور اسود. یا پھر دو باتیں، یا تو سفید بیل کی چمڑی پر کالے بال کی مثال، یا پھر کالے بیل کی چمڑی پر سفید بال کی مثال تمہاری ہوگی. مطلب ہے کہ اتنے کم تعداد میں تم ہوں گے. اس حدیث کی بہت ساری شروحات ہیں، شرح کرنے لگ جاؤں تو وقت نہیں ہے، مکمل شرح کا یہاں پر وقت نہیں ہے. بس یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو جو بیان کیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین صفت قول سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کے قول میں، اللہ کی بات میں حرف ہے، آواز ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَيُنَادِي یا آدم یقول اللہ. حدیث میں ہے جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، فَيُنَادِي بِصَوْتٍ، اللہ رب العالمین آواز دیں گے، یعنی آواز دیں گے آواز سے، یہ آواز دیں گے آواز سے. تو مختصر میں جو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ شرح میں ذکر کر دوں، ورنہ کافی اچھی شرح ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. تو اللہ عز و جل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کہے گا، یعنی قیامت کے دن کہے گا یا بن آدم، یا بن آدم، یا عفوا یا آدم، یا آدم. اللہ عز و جل کہے گا اے آدم، اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے لیے اور میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں تو مجھے سعادت مند بنا. لبیک و سعدیک جو گرامر پڑھے ہوئے ہیں ہمارے پاس وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی شاید میں نے کبھی ذکر کیا ہے اور تفسیر میں بھی کبھی میں نے ذکر کیا ہوگا کہ لبیک و سعدیک یعنی التثنیہ تدل ہنا للتکثیر. یہاں پر جو تثنیہ ہے لبیک اصل میں وہ تثنیہ ہے، سعدیک وہ تثنیہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو گیا. تو یہاں تثنیہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کثرت بتانے کے لیے کہ اللہ جتنے بار تو آواز دے گا میں تجھے برابر جواب دوں گا. لبیک اجابتا بعد اجابت، تو جتنے بار مجھے آواز دے گا میں تجھے جواب دوں گا، یہ مطلب ہوتا ہے لبیک کا. وسعدیک اللہ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کیونکہ میں تیری ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، میں حاضر ہوں تیری خدمت میں، تو مجھے سعادت مند بنا، یعنی اسعادا بعد اسعاد، اللہ تو مجھے سعادت مند بنا. تو یہ لبیک و سعدیک کا معنی ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو بتائیں مجھے قرآن میں کہاں پر استعمال ہوا ہے اس طرح کی چیز، یعنی تثنیہ استعمال ہوا ہے اور کثرت کے معنی میں ہے؟ سوچتے رہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ، اللہ تعالیٰ ندا لگائیں گے آواز سے، اللہ تعالیٰ ندا لگائیں گے آواز سے. تو ندا لگانے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ندا خود بغیر آواز کی ندا ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی نا، ندا میں آواز ہوتی ہے. پھر بھی اللہ رب العالمین، پھر بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُنَادِي بِصَوْتٍ، یعنی یہ تاکید کے باب سے، مطلب تاکید مراد ہے کہ اللہ رب العالمین ندا لگائیں گے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ندا بغیر آواز کے نہیں ہوتی. پھر بھی اللہ کے
شاید اس لیے بھی کہ لوگ انکار کریں گے کہ جس طرح آج معطلہ بھی انکار کرتے ہیں اللہ کی صفت کا، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بات تو کرتا ہے لیکن اس کی کچھ حروف نہیں ہے، اس میں آواز نہیں ہے، اس میں حروف نہیں ہے اور اس میں آواز نہیں ہے۔ معتزلہ کا بھی یہی تھا، اسی لیے وہ قرآن کو کلام اللہ ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ مخلوق کہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت سے کہا کہ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ، اللہ رب العالمین ندا لگائیں گے آواز سے، آواز سے، یہ تاکید ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا سورہ انعام میں وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، پرندہ تو پر سے ہی اڑے گا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ وہ پرندہ جو کہ اڑتا ہے اپنے پروں سے، مطلب یہ تاکید کے لیے۔ تو بہرحال یہاں صفت ندا، صفت کلام کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث سے ثابت کیا ہے۔ مزید کچھ شرح ضروری سمجھتا ہوں اس کی میں کرنا، لیکن چونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم اگلے ہفتے کر لیں گے، مطلب بقیہ جو حدیث کی شرح ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نفع بخش علم عطا فرما اور اس علم پر عمل کرنے اور اس علم کو اوروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔